بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مدت تک بحرین کا علاقہ عیسائیوں کے ماتحت تھا اور عیسائیوں نے ایک مسلمان کو وہاں کا حاکم مقرر کیا ہوا تھا، اس خیال سے کہ شاید مسلمان حاکمیت کی وجہ سے وہ علاقہ زیادہ آباد رہے اور یہ چیز ان شہروں کے لیے زیادہ مصلحت کا باعث ہو۔ اور وہ حاکم ناصبی تھا اور اس کا ایک وزیر تھا جو ناصبیت اور عداوت میں اس حاکم سے شدید تر تھا اور ہمیشہ اہل بحرین سے بسبب اس محبت و دوستی کے جو اہل بحرین کو اہل بیت رسالت سے تھی عداوت و دشمنی کا اظہار کیا کرتا تھا۔ پس وہ وزیر لعین ہمیشہ اس علاقہ کے لوگوں کے قتل کرنے اور ضرر پہنچانے کے لیے بہانے تراشتا تھا۔ ایک دن وہ وزیر خبیث حاکم کے دربار میں آیا اور اس کے ہاتھ میں ایک انار تھا جو لا کے حاکم کو دیا۔ حاکم نے جب دیکھا تو اس پر تحریر تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی خلفائے رسول اللہ۔ جب حاکم نے نظر کی تو دیکھا کہ وہ تحریر اصل انار سے ہے اور وہ مخلوق کی کاریگری نہیں۔ پس وہ اس چیز سے متعجب ہوا اور وزیر سے کہا کہ یہ علامت ظاہر ہے اور دلیل قوی ہے رافضیوں کے مذہب کے باطل ہونے کی۔ اب اہل بحرین کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ تو وزیر کہنے لگا کہ یہ متعصب لوگ ہیں جو دلیل و براہین سے انکار کرتے ہیں، لہذا آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ انہیں بلائیں اور یہ انار دکھائیں۔ اگر وہ قبول کر لیں اور اپنے مذہب کو چھوڑ دیں تو آپ کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے، اور اگر وہ اپنا مذہب چھوڑنے سے انکار کریں اور اپنی گمراہی پر قائم رہیں تو انہیں 3 چیزوں کے درمیان مختار قرار دو، یا تو وہ ذلت کے ساتھ جزیہ دیں یعنی کفار کی طرح، یا اس دلیل کا جواب لے آئیں حالانکہ ان کے لیے کوئی چارہ کار نہیں، یا یہ کہ ان کے مردوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لو اور ان کے مال و اسباب کو غنیمت میں لے لو۔ حاکم نے اس لعین کی رائے کو پسند کیا اور کسی کو ان کے علماء و افاضل و اخیار لوگوں کے پاس بھیجا اور انہیں دربار میں حاضر کیا اور انہیں خبردار کیا کہ اگر شافی و دافی جواب نہ لائے تو تمہارے مردوں کو قتل اور عورتوں و بچوں کو قید اور تمہارے مال و اسباب کو لوٹ لوں گا، یا یہ کہ ذلت کے ساتھ کفار کی طرح جزیہ ادا کرو۔ جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو حیران ہو گئے اور وہ جواب کی قدرت نہیں رکھتے تھے اور ان کے رنگ اڑ گئے اور جسم کانپنے لگے۔ پس ان کے بڑے اور بزرگ لوگ کہنے لگے، اے امیر، ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو، شاید ہم کوئی ایسا جواب لے آئے کہ جس پر تو راضی ہو اور اسے پسند کرے، اور اگر ہم کوئی جواب نہ لا سکے تو پھر جو تیرا دل چاہے وہ ہمارے ساتھ سلوک کرنا۔ حاکم نے انہیں 3 دن کی مہلت دی تو وہ خوف و حیرانگی کے عالم میں اس کے دربار سے باہر نکلے اور وہ ایک مجلس میں اکٹھے ہوئے اور اپنی سوچ و بچار کرنے لگے، یہاں تک کہ ان کا اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ وہ بحرین کے صالحین و زاہدین میں سے 10 افراد کو چنیں۔ جب وہ انتخاب کر چکے تو پھر ان 10 افراد میں سے 3 کو انتخاب کیا، پھر ان 3 میں سے ایک سے کہا کہ تم آج رات صحرا کی طرف جاؤ اور خدا کی عبادت کرو اور ہمارے زمانہ کے امام صاحب الامر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی بارگاہ میں استغاثہ کرو، کیونکہ وہ ہمارے امام زمانہ اور ہم پر حجت خدا ہیں۔
شاید وہ تمہیں اس عظیم مصیبت سے بچنے کا کوئی چارہ بتائیں۔ پس وہ شخص باہر نکلا اور ساری رات خشوع و خضوع سے خدا کی عبادت کرتا رہا، اور اس نے گریہ وزاری اور خدا سے دعا اور امام صاحب الامر سے استغاثہ کیا۔ صبح تک دیکھا لیکن کوئی چیز نہ دیکھی، اور ان کے پاس واپس آ گیا اور انہیں بتا دیا۔ دوسری رات ایک دوسرے شخص کو انہوں نے بھیجا، اور اس نے بھی ساتھی کی طرح دعا و تضرع و زاری کی، اور کوئی چیز نہ دیکھی۔ پس ان لوگوں کا قلق و اضطراب بڑھ گیا، اور تیسرے کو بلایا۔ وہ شخص پرہیزگار تھا کہ جس کا نام محمد بن عیسیٰ تھا۔ وہ بزرگوار تیسری رات سرو پا برہنہ صحرا کی طرف گئے۔ وہ رات بہت تاریک تھی۔ وہ دعا و گریہ میں مشغول رہے اور خداوند تعالیٰ سے توسل کیا کہ وہ اس بلا و مصیبت کو مومنین سے دور کر دے، اور صاحب الامر علیہ السلام سے استغاثہ کیا۔ جب رات کا آخری وقت آیا تو اس نے سنا کہ کوئی شخص اس سے خطاب کر رہا ہے کہ اے محمد بن عیسیٰ، کیوں میں تمہیں اس حالت میں دیکھ رہا ہوں، اور تم اس بیابان کی طرف کس لیے آئے ہو؟ وہ کہنے لگا، اے شخص، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، کیونکہ میں ایک امر عظیم کے ماتحت باہر نکلا ہوں، اور اسے بیان نہیں کروں گا مگر اپنے امام علیہ السلام کے سامنے، اور اس کی شکایت نہیں کروں گا مگر اس سے جو کہ منکشف اور دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے محمد بن عیسیٰ، میں صاحب الامر علیہ السلام ہوں، لہذا اپنی حاجت بیان کرو۔ محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ اگر آپ صاحب الامر علیہ السلام ہیں تو آپ کو میرا واقعہ اور معاملہ بھی معلوم ہے۔ فرمایا، ہاں سچ کہتے ہو، تم اس مصیبت کی وجہ سے باہر نکلے ہو جو مخصوص اس انار کی وجہ سے تم پر وارد ہوئی ہے، اور اس دھمکی کی وجہ سے جو توعید و تخویف حاکم نے تم سے کی ہے۔ محمد بن عیسیٰ کہتا ہے کہ جب یہ کلام معجز نما میں نے سنا تو اس کی طرف متوجہ ہوا کہ جدھر سے یہ آواز آ رہی تھی، اور عرض کیا، ہاں اے میرے مولا، آپ کو معلوم ہے کہ کیا مصیبت ہم پر آن پڑی ہے، اور آپ ہی ہمارے امام و پناہ ہیں، اور آپ قادر ہیں اس بلا و مصیبت کو دور کرنے پر۔ پس آن جناب علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد بن عیسیٰ، وزیر العنا کے گھر میں ایک انار کا درخت ہے۔ جب اس درخت پر پھل لگا تو اس نے مٹی سے انار کی شکل کا ایک سانچہ بنایا اور اسے نصف کیا، اور ہر ایک نصف میں اس کتابت میں سے کچھ لکھا، اور انار ابھی چھوٹا اور ابھی درخت پر ہی تھا کہ اسے اس سانچے کے درمیان قرار دیا اور اسے باندھ دیا۔ چونکہ وہ انار اس کے درمیان پڑا ہوا تھا تو اس تحریر کا اثر اس پر رہ گیا، اور وہ اس طرح ہو گیا ہے۔ پس صبح کے وقت جب حاکم کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ میں اس دلیل کا جواب لے آیا ہوں، لیکن اس وزیر کے گھر میں ظاہر کروں گا۔ جب وزیر کے گھر کے اندر جاؤ تو تم اندر جاتے ہوئے اپنی دائیں طرف ایک بالائی کمرہ دیکھو گے۔ اس حاکم سے کہو کہ میں اس اوپر والے کمرے میں ہی جا کر جواب دوں گا۔ بہت جلدی ہی وہ وزیر اس کمرہ میں داخل ہونے سے پس و پیش کرے گا، لیکن تم اصرار کرنا اور تاکید کرنا اس کمرے میں جانے پر، اور وزیر کو اکیلا اس کمرے میں اپنے سے پہلے نہ جانے دینا، اور تم خود پہلے کمرے میں جانا، اور اس کمرے میں ایک تاکیچہ تمہیں نظر آئے گا کہ جس میں سفید رنگ کی ایک تھیلی ہوگی۔ اس تھیلی کو لے لینا، کیونکہ وہ مٹی کا سانچہ اسی میں ہے جس میں اس ملعون نے ہیلا و بہانہ کیا ہے۔
پھر حاکم کی موجودگی میں وہ انار اس سانچے اور قالب کے اندر رکھو تاکہ اس کا مکر و حیلہ معلوم ہو جائے۔ اور اے محمد بن عیسیٰ، ایک دوسری علامت یہ ہے کہ حاکم سے کہنا کہ ہمارا دوسرا معجزہ یہ ہے کہ جب اس انار کو توڑا جائے گا تو اس میں سوائے دھوئیں اور خاکستر کے دوسری کوئی چیز ظاہر نہیں ہوگی۔ اور کہنا کہ اگر اس بات کی سچائی دیکھنا چاہتے ہو تو وزیر کو حکم دیجئے کہ وہ اسے لوگوں کے سامنے توڑے۔ جب وہ اسے توڑے گا تو خاکستر اور دھواں وزیر کے منہ اور داڑھی پر پڑے گا۔ محمد بن عیسیٰ خوشی کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹ آیا۔ جب صبح ہوئی تو حاکم کے پاس گیا اور محمد بن عیسیٰ نے وہ سب کچھ کیا جو امام علیہ السلام نے اسے حکم دیا تھا، اور وہ سب معجزات ظاہر ہوئے جن کی امام علیہ السلام نے خبر دی تھی۔ بس حاکم محمد بن عیسیٰ کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کہ یہ امور تجھے کس نے بتائے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ امام زمانہ علیہ السلام نے، اور وہ جو ہم پر خدا کی حجت ہیں۔ والی نے کہا تمہارا امام کون ہے؟ پس محمد بن عیسیٰ نے یکے بعد دیگر تمام ائمہ علیہ السلام کا اسے تعارف کرایا، یہاں تک کہ حضرت صاحب الامر صلوات اللہ علیہ تک پہنچا۔ حاکم کہنے لگا کہ ہاتھ بڑھاؤ تاکہ میں اس مذہب پر بیعت کروں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بندے اور رسول ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ان کے بعد بلا فصل خلیفہ حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام ہیں۔ پھر یکے بعد دیگر ان کے آخری امام علیہ السلام تک کا اقرار کیا، اور اس کا ایمان اچھا ہو گیا، اور وزیر کے قتل کرنے کا حکم دیا، اور اہل بحرین سے معذرت چاہی۔ یہ واقعہ اہل بحرین کے ہاں مشہور ہیں، اور محمد بن عیسیٰ کی قبر بھی ان کے نزدیک معروف ہے، اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ والسلام۔